سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سارے قرآن مجید کے اندر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم یہ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم آپ کی امت کے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چونکہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ عام مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد، ضمیر باقی و فانی بہم کرد۔ اقبال کہتا ہے یہ صرف مسلمانوں کی خاصیت ہے کہ جنہوں نے فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی اور دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، کہ مومن جب بھی دعا مانگتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ دین میں آنے کے بعد دنیا نہیں ملتی، تو رب نے آخرت سے پہلے دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا پہلے اچھی مانگتا ہے مومن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسنہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے بھی ہے اور تعظیم کے لیے بھی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یا اللہ مجھے دنیا کی عطا فرما، اور بڑی سے بڑی چیز بھی مجھے دنیا کی عطا فرما۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، حضور نے فرمایا میں رہبانیت والا دین لے کر نہیں آیا۔ ہاں جی، ایک حضور گزرے نا ایک سفر سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک غار آئی، اس غار کے اندر پانی بھی تھا، تو وہاں سبزیاں وغیرہ وہ سارا جو ہے وہ موجود تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو باقی زندگی میں اس غار کے اندر اللہ اللہ کرتے نہ گزاروں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، میں کوئی رہبانیت لے کر آیا، میں کوئی یہودیوں والا دین لے کر آیا، میں کوئی نصرانیوں والا دین لے کر آیا، یہ کیا بات تو نے کر دی؟ پھر اس کے بعد حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا، ایک مجاہد جو ایک سرحد پر پہرا دیتا ہے، حضور نے فرمایا پھر اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور سرحد پر ویسے تو آپ نے علماء سے سنا نا کہ بندہ علم پڑھا جائے تو بعد میں مر جائے تو اس علم کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے، نیک اولاد چھوڑ جائے تو بعد میں نیک اولاد جو ہے اس کا فائدہ ماں باپ کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر جائے تو اس کو بھی مرنے کے بعد، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی اور آدمی کام بھی کرے۔ مثلا میں نے علم مولانا کو پڑھایا، آگے یہ پڑھائیں گے، پھر اگلا پڑھے گا، پھر اگلا، تو پھر مجھے ثواب ملے گا۔ اگر یہ آگے نہیں پڑھائیں گے یا ان کا شاگرد آگے نہیں پڑھائے گا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ولد صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد چھوڑ جائے، پھر آگے اولاد، تو وہ آگے اس کے بدکار آ جائیں تو وہ اس کا بیٹوں نے تو اسے فائدہ دیا لیکن بیٹوں کے بیٹوں نے فائدہ نہیں دیا۔ اسی طرح ایک صدقہ جاریہ کر جائے، ایک مسجد بنا جائے لیکن مسجد میں بعد میں ویران ہو جائے، نماز پڑھنے والے ہی کوئی نہیں، تو اس کے اندر ایک اور بندے کا عمل ضروری ہے ان تین باتوں میں، کہ نیک بندہ اولاد چھوڑ جائے پھر اولاد جاری رہے، علم چھوڑ جائے پھر علم جاری رہے، صدقہ جاریہ چھوڑ جائے پھر صدقہ جاریہ سے لوگ نفع اٹھاتے، ينتفع بھی، حضور نے خود فرمایا کہ ولد صالح یدعو، آگے ولد صالح پھر اس کے لیے دعا بھی کریں، لیکن حضور نے فرمایا الا المرابط فی سبیل اللہ، لیکن اسلامی سرحد پر جو پہرا دینے والا ہے جب وہ مر جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب قیامت تک اس کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ ہاں جاری، اور حضور نے کیا ان کے بارے میں نہیں فرمایا، اور تؤمنوا من فتان القبر یا من فتان القبر، دونوں طرح فتان ہو تو مبالغہ کا صیغہ ہے، اور فتان ہو تو فاتن فاتنان فاتنون فتنۃ فتان، پھر اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مرابط فی سبیل اللہ نے جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مر جائے تو اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، ان کا بھی اجر و ثواب جاری رہتا ہے جنہوں نے علم پڑھایا، جنہوں نے اولاد چھوڑی، جنہوں نے صدقہ جاریہ کیا۔ لیکن دوسری بات حضور نے ان کے لیے نہیں فرمائی، تو دوسرا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے،
وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھا جائے گا. ہاں جی، قبر کا کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں دے گا. تو جو سرحد کا پہرا دیتا ہے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، جو تو رسول اللہ کی عزت کا پہرا دیتا ہے پھر اس کو توجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد جو مبارک زندگی گزری ہے وہ آپ کی جہاد کے اندر زندگی گزری، اور پھر جو خلفائے راشدین کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی زندگی گزری ہے وہ بھی پوری جہاد کے اندر گزری ہے. تو پھر رسول اللہ یہ بات ارشاد فرما گئے خود کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا تمہارے لیے قیامت تک میرا راستہ اور میرے خلفائے راشدین کا راستہ. اور آج امت مسلمہ کی ضلالت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کا بھی راستہ چھوڑا اور خلفائے راشدین کا راستہ بھی چھوڑا. اور حضور نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ. یہ دانت جو ہے نا، یہ دو صحابہ کی آپس میں کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے ان کی انگلیاں ایسے اپنے دانتوں میں دی، انہوں نے ایسے کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے. تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے کہا حضور انہوں نے میرے دانت جو نقصان پہنچایا. تو حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال تھا کہ وہ اپنا ہاتھ ایسے رکھتا کہ تم اس کی انگلیاں چبا لیتا؟ یعنی حضور نے فرمایا اس کے کوئی دیت نہیں ہے، بس تم اس نے انگلیاں چبائیاں تو اس نے بچانا تو تھا، کیا وہ تیرے منہ میں رکھے رکھتا کہ وہ اس کی انگلیاں چبا کر کھا جاتا؟ تو معنی یہ ہے کہ یہ دانت تو نکل جاتے ہیں نا. معنی میں مثال یہ دینے لگا ہوں کہ یہ دانت تو زور کوئی لگائے تو ٹوٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن داڑھیں آج تک داڑھوں کے نیچے دبائی ہوئی چیز جو ہے وہ داڑھیں نہ نکلتی ہیں، نہ داڑھوں کے نیچے سے کوئی چیز نکلتی ہے. داڑھیں باہر بھی نہیں آتی ہیں اور ان سے دبائی ہوئی چیز بھی باہر نہیں آتی. حضور نے فرمایا دانتوں کے نیچے میرا راستہ اور میرے خلفائے راشدین کا راستہ دبا کے نہیں رکھنا بلکہ داڑھوں کے نیچے دبا کر رکھنا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس راستے سے کبھی نہیں ہٹنا، اس راستے سے کبھی